بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور اپنی حکمت سے، حکمت کاملہ سے اور اپنی رضا سے، اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے پوری کائنات کے نظام کو بحسن خوبی چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کائنات کو بنا کر چلایا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلا کر یہ دکھایا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا جو پروردگار ہے وہ تمہارا معبود ہے، تاکہ اس کائنات کے نظام میں تم غور و فکر کرو اور پہچانو کہ اللہ کون ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر جگہ جگہ پہ اس بات کی ہمیں دعوت دی ہے کہ تم میری کائنات میں غور و فکر کرو، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ کو ماننا بھی بہت بڑا انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے، لیکن اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرنا یہ اس سے بھی بڑا انعام ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے انسان اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو پھر یوں ہی لگتا ہے جیسے ایک صاحب نے ایک بزرگ کے سامنے اظہار کیا کہ حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیے، مجھے یوں سکون آتا ہے، یوں مجھے لذت آتی ہے، یوں مجھے ایک سرور اور ایک مزہ نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر کئی سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ کیوں واقعات بیان کیے؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ مجھے مانیں اور مجھے پہچان کر میری عبادت کریں، میری نافرمانی سے بچیں۔ نافرمان قوموں کے حالات، واقعات بیان کیے گئے اور ان کی سزائیں بتائی گئیں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے
جگہ جگہ پہ قرآن میں قصص بیان فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بڑی پیاری بیان فرمائیں، جو میں نے آج آپ کے سامنے چند آیات قرآن عظیم الشان کی پڑھی ہیں، وہ میں دوبارے پڑھتا ہوں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنی محبت سے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی، اور ایسی محبت ماں بھی اپنے بیٹے سے نہیں کرتی جیسی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی مقدار کے موافق بہنے لگے۔ انزل من السماء، اللہ نے آسمان سے اتارا، ماء پانی، فسالت بہنے لگے۔ آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، جب بارشیں آتی ہیں تو ندی نالے ایسے بہتے ہیں کہ انسان اس منظر کو دیکھ کے حیران اور ششدر رہ جاتا ہے، اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہوتا ہے۔ تو معتدل انداز میں ہو تو خوبصورت لگتا ہے، اگر بڑھ جائے تو بڑی بڑی بستیوں کے بھی ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے الفاظ میں سنیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا بقدرہا، مقدار کے موافق بہنے لگے، اپنی مقدار کے موافق۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پچھلے الفاظ میں غور کریں، اعتدال کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں تو لوگ اس کے بہہ جاتے ہیں، مکانات بہہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی مقدار کے، یعنی معتدل اعتبار سے۔ جب وہ ندی نالوں میں پانی آتا ہے چونکہ وہ خشک پڑے رہتے ہیں، جب بارش آتی تو بہتے ہیں، تو بہت سارے خش و خاشاک اور بہت سے تنکے، بہت سارا روڑا کوڑا وہ اوپر آ جاتا ہے، نیچے پانی چل رہا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور وہ آگے جا کے کہیں ادھر ادھر دائیں بائیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور پانی جو ہے نا وہ آگے چل کے کسی چشمے میں یا کسی نہر میں، دریا میں ملتا ہے، اور پھر وہ بستی شہروں میں ہوتا ہوا باغات میں پہنچتا ہے، تو اس سے فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، اور وہ پانی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاحتمل السیل زبد الرابیہ، کہ اپنے اوپر پانی جھاگ کو اٹھایا جو پانی پر بلند ہے، یعنی وہ جھاگ اٹھتی ہے نا اس تو پانی کی تیزی کی وجہ سے تو وہ ایسے محسوس ہوتے جیسے جھاگ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، جن چیزوں کو آگ میں ڈال کر اوپر سے جلاتے ہیں تاکہ زیور یا کوئی دوسری نفع کی چیز حاصل کریں، اس میں بھی اس طرح کی جھاگ ہے۔ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ جب پانی بہتا ہے تو وہ خس و خاشاک اوپر آ جاتے ہیں یا وہ جھاگ اوپر آ جاتی ہے، وہ بیکار چیز ہے۔ اور دوسرا جب آپ سونا یا چاندی کوئی دھات نکالتے ہیں تو اس کو آگ کی بھٹی میں جب ڈالتے ہیں اس کا میل کچیل وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ عارضی ہے، ضائع ہونے والی چیز ہے، اور جس طرح لوہے اور سونے اور چاندی سے جو میل کچیل اترتا ہے وہ میل کچیل کسی کام کا نہیں ہے، وہ بیکار ہے، ضائع ہے۔ فائدہ مند کیا چیز ہے؟ سونا، چاندی، دھات، اور فائدہ مند کیا چیز ہے؟ پانی، جس سے باغات، فصلیں، میوے، پھل پھول یہ سب چیزیں اگتی ہیں اور زمین کی رونق بڑھتی ہے، اس کو بقا مل جاتا ہے پانی کو۔ آگے فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، جو میں نے اللہ فرماتا جو میں نے مثالیں آپ کو بتائی ہیں اے میرے بندو، بالکل اسی طرح حق اور باطل کی بھی مثال ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ حق اور باطل کی بھی اسی طرح مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ سو جو جھاگ ہے وہ تو بے فائدہ ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی جو پانی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، کہ اللہ رب العزت ایسے ہی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو مثالیں بیان فرما کے حق اور باطل کو سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ میرے بندو
یہ جو تمہیں باطل نظر آتا ہے، باطل کی جو رونق تمہیں نظر آتی ہے، ان کی جو چمک اور دمک نظر آتی ہے، یا باطل کے تمہیں مال اور خزانے ان کی ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی نظر آتی ہے، یہ باطل جو ہے وہ اس کی مثال جھاگ کی سی ہے جو عارضی نفع کی چیز ہے، عارضی دکھنے والی خوبصورت چیز ہے، جلدی ختم ہونے والے ہے۔ اور جو حق ہے وہ زمین میں ٹھہرنے والا ہے، پانی کی مانند ہے، وہ سونے کی مانند ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے اور دیر تک فائدہ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا باطل کو چھوڑو، حق اختیار کرو، اس جھاگ کے اوپر خس و خاشات کے اوپر نہ مر مٹو، یہ فانی چیزیں ہیں اور دنیا کی رونقیں یہ فانی ہیں، آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ آخرت پہ تم جب ایمان لاؤ گے، میری بات کو مانو گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بھی ایک تمکین کا مقام عطا فرما دیں گے، ایک عزت کا مقام عطا فرما دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بہترین بدلے اور اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا آیات، قرآن شریف کے آیات کو، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ۔ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حق کو چھوڑا ہے، ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے باطل کو اختیار کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ان کے لیے تو جنت ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو تو اس کو اپنی جان کے بدلے میں بھی دے دیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ یعنی زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے، سونے ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، کوئلہ ہے، جو کچھ بھی قیمتی چیزیں ہیں، قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے، اس نافرمانی کے برے ٹھکانے کو دیکھیں گے کہ جو اللہ جہان کو بھیجیں گے، تو یہ کہیں گے کاش ہمارے پاس اس زمین کے خزانے اس کے مثل اور بھی یعنی دگنا ہوتا تو ہم اللہ کو اس کے بدلے میں دے دیتے اور جہنم سے ہم چھٹکارا پا لیتے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہوگا، اب ان کے پاس یہ موقع نہیں ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہونے والا ہے، ومأواہم جہنم، برا ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہو ٹھہرنے کی بڑی بری جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے، اچھی کالونی نہیں ہے، وہ بڑی گھٹیا کالونی ہے، وہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، وہاں بڑی پریشانی ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت مثال اللہ نے دے کے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ بارش آتی ہے، پانی بہتے ہے، پھر اس کے اوپر جھاگ آ جاتی، وہ عارضی چیز ہے، لیکن پانی نکل کر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، اس سے فائدہ لوگ حاصل کر، جانور بھی پیتے ہیں، پرندے بھی پیتے ہیں، لوگ فصلوں کو پانی بھی لگاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میری فرما برداری کرنے والے لوگ، ایمان لانے والے لوگ، میرے فرما بردار لوگ جو حق والے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی طاعت کی عزتیں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں ان کا اچھا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو جھاگ ہے، ضائع ہونے والی چیز ہے، بے فائدہ چیز ہے، جو باطل والے ہیں ہم ان کو برا ٹھکانہ دینے والے ہیں۔ تو اے میرے بندو، ان باطل والوں کی اس دنیاوی رونق کو یا دنیاوی خوشحالی کو دے کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھو۔ تو یہ محبت ہے کہ اللہ محبت میں اپنے بندوں کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب یہ ایک بات یہاں پہ مکمل ہو گئی کہ جو لوگ عقل والے ہیں، بصیرت رکھنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ غلط ہے، بلکہ ان کو جھٹلاتا وہی ہے جو بیوقوف ہے، پرلے درجے کا بیوقوف ہے، وہی بندہ ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، جو کافر لوگ ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ مسلمان بیوقوف نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، وہ سمجھدار ہیں۔ اب آگے دوسری بات شروع ہو رہی ہے جو آج کے ہماری مجلس کا اہم عنوان ہے۔ اگلی آیات کے اندر 7 ایسی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ نے ان کے بارے میں ان آیات کے آخر میں اعلان فرمایا ہے
کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی بھی بہت اچھی ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہت بڑا انعام دیں گے، بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی کامیابی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ 7 صفات حاصل کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا رب، میرا کریم پروردگار ہمیں اپنے کلام میں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ 7 صفات جس کے اندر ہوں گی، وہ 7 صفات والوں کو ہم دنیا کے اندر بھی ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کی آخرت بھی بڑی بہترین ہوگی۔ تو سنیے ذرا آیات مبارکہ کو سنیے اور اس کے ساتھ نمبر وائز کو نوٹ کرتے جائیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، پہلا وصف، پہلی صفت کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا ینقضون المیثاق، اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ وہ عہد کون سا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ہماری روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری ارواح نے کہا تھا یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس رب ہونے کے اندر ہم نے بہت سی چیزوں کا اقرار کیا ہے۔ نمبر 1، اے اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، جیسے ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ دنیا میں جا کر تیرے حکموں کو پورا کریں گے، تیرے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے۔ یہ اسی ایسے مفہوم اخذ کیا گیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے جو گش کے اندر ہمارے ساتھی تبلیغ والے جو دعوت دیتے ہیں، وہ اسی ایسے اخذ کیا گیا ہے کہ ہماری ارواح نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو رب کہنے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں۔ جب اللہ رازق ہے تو پھر ہمیں خطرہ کس چیز کا؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارے خواجہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مشائخ سلسلہ علیہ نقشبند کے سرخیل بزرگوں میں سے فرماتے تھے آسمان پانی کے ایک قطرے کی بوند بھی نہ برسائے اور زمین گندم کا اور غلے کا ایک دانہ بھی نہ اگے، ایک تنکا بھی نہ اگے، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھوکا نہیں ماریں گے، اگر اس نے رزق میرے مقدر میں کیا تو مجھے مل کے رہے گا۔ یہ ہے قالوا بلا، یہ ہے رب ماننا اللہ کو۔ تو خالق بھی وہی ہے اور ہمارا رازق بھی وہی ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، پھر ہم نے یہ بھی اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے ہم سے عہد لیا اور ہم نے وعدہ کیا آگے سے کہ اللہ ہم آپ ہی کو مالک جانیں گے، خالق جانیں گے، رازق آپ ہی کو جانیں گے، پھر ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور کے اندر آنے والا انسان اپنے نبی پر ایمان لا کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان بھی لاؤں گا، اس کی بات کو بھی مانوں گا۔ یہ قالوا بلا کے اندر شامل ہے۔ تو ایک صفت وہ ہم نے الحمدللہ پوری کر لی۔ الحمدللہ کمی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، گناہ گار ہیں، سست ہیں، کوتاہی عمل ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک صفت یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ نمبر 2 والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ نمبر 2 جن چیزوں کو، جن رشتوں کو یا جن سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیے ہیں، جو چیز اس کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیے ہے یا جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تیسرا مفہوم جن رشتے ناتوں کو اللہ نے آپس میں یا تعلقات کو آپس میں جوڑے رکھنے یا نبھانے کا حکم دیا ہے۔ سمجھا کہ 2 چیزیں آ گئیں، ایک یہ کہ مسلمانوں سے تعلق ختم نہیں کرنا کبھی بھی، نمبر 2 رشتہ داروں سے تعلق ختم نہیں کرنا کبھی بھی، وہ توڑیں بھی تو پھر بھی ختم نہیں کرو بلکہ ان سے جوڑو، یعنی قطع تعلقی نہیں کرنی، قطع رحمی نہیں کرنی۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی بات چیت بند نہیں کرنی، آخری حد 3 دن ہے، کوئی معاملہ بن جائے 3 دن کے اندر اندر صلح۔ اور نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ بھی کبھی بھی قطع تعلقی یا قطع رحمی نہیں کرنی۔ تو فرمایا جو اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خوف ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور آگے فرمایا
برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ ظاہر بات جو بندہ اپنے ڈر سے، اپنے رب کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑے گا تو کیوں چھوڑے گا؟ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب یہاں پہ کئی کیفیات ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا صوفی سرور رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی، وہ فرماتے تھے کہ ایک خوف کا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ اس وجہ سے چھوڑے کہ بھائی جہنم میں جانا پڑے گا، سانپ ہیں، بچھو ہیں، آگ ہے، عذابات ہیں وہاں گہرے، اور کھائیے ہیں آگ کی، اور سردی کا عذاب ہے، گرمی کا عذاب ہے، مختلف عذاب، اس ڈر سے بندہ چھوڑ۔ فرمایا یہ سب سے کم درجے کا خوف ہے۔ اس سے اوپر درجے کا خوف یہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں جانے سے روک دیں گے، اگر میں چلا گیا تو جہنم میں جاؤں گا تو مجھے نعمتیں جہنم کی کم ملیں گی، اس طرح سے گناہ چھوڑنا۔ یہ تھوڑا سا اوپر درجے کا ہے۔ پھر اس سے بھی ایک اوپر درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں اگر نیکی نہیں کروں گا، گناہ نہیں چھوڑوں گا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا اور میرا حساب ہوگا۔ وہ حساب کے ڈر سے، قیامت کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اور نیکی اختیار کر لے۔ اس سے بھی ایک اونچے درجے کا خوف ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر اس سے بھی سب سے اونچے درجے کا خوف یہ ہے، اس ڈر سے انسان گناہ چھوڑ دے، نیک بن جائے کہ میرا اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑنا سب سے اونچا درجہ ہے ایمان کا، اور خوف کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس سے پھر نیچے یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی، پھر اس سے نیچے یہ ہے کہ انسان جنت کی طلب میں، حوروں کے چکر میں، باغات کے چکر میں، چشموں کے چکر میں، ان چیزوں کے یعنی نیکی کے لالچ میں، اور اس سے بھی کم درجے کا یہ ہے کہ جہنم کے عذاب اور حشر کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بندہ کیا کرے؟ گناہوں کو چھوڑے۔ لیکن ایک خوف ایسا ہے جو شرک ہے، وہ یہ کہ بندہ لوگوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، اور بڑا شرک ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو تو لوگ اس کو دیکھیں، یہ سوچے کہ یہ سوچ کر نماز اچھی کر لے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، میں نماز اچھی پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ بھی بدترین شرک ہے۔ نیکی کو اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے اچھا اور نیک سمجھیں۔ تو باسفر میں تین چیزیں ہوں گی۔ نمبر ایک کیا؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، نہ توڑنا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بسا لینا۔ اور نمبر تین، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنا، ان کو اپنی انا کی وجہ سے اور اپنے لالچ کی وجہ سے یا اپنے کسی دنیاوی غرض اور مقصد کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے جس کی شریعت نے اجازت نے دی، اپنا تعلق بندہ کیا کر دے؟ توڑ دے۔ اس سے منع فرمایا۔ تین صفتیں ہوں گی۔ آگے نمبر 4، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ صبر کیا۔ کوئی صدمہ آ جاتا ہے، کوئی عزیز اس کا رشتہ دار اس سے جدا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کے کئی درجے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات سے صبر کرے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ شکوہ نہ کرے اللہ سے، بلکہ اپنے دل کو ٹٹولے تو دل کو راضی پائے، اس کو کسی قسم کا شکوہ نہ ہو کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ شکایت اپنے دل میں نہ پائے بندہ۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا کہ انسان کو کوئی صدمہ پہنچے، اس سے کوئی جدا ہو تو اللہ کی رضا کو تسلیم کر لے کہ جیسے اللہ کی رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں، جیسے اللہ کی رضا ہے میں اس پہ، ہاں فطری طور پر غم ہو تو ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ مطہرہ نے پیغام بھیجا کہ بچہ بیمار ہے، تشریف لے آئیں۔ حضور کسی کام میں مصروف تھے، آپ نے فرمایا میں آتا ہوں، یعنی انتظار کریں، یا فرمایا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا۔ دوبارہ پھر پیغام بھیجوایا کہ بھائی جو ہے وہ بچے کی حالت بہت نازک ہے، تشریف لائیں۔ آپ نے پھر ادھر فرما دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پیغام پہنچا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے ان کو بھی ساتھ لیا، اور جب گھر میں تشریف لے گئے تو آپ کا بیٹا ابراہیم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔
تو آپ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ ہی میں انہوں نے جو ہے نا ہچکیاں لینا شروع کر دی اور آپ کے ہاتھوں ہی میں ان کا وصال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں میرے اپنے ہی بیٹے کا وصال ہو گیا تو قدری محبت تھی، باپ کی ایک محبت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ کھڑے صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں میری آنکھیں روتی ہیں، دل نہیں۔ یعنی میں ایک انسان ہوں، مجھے غم کی وجہ سے جو فطری طور پر میرے دل میں اللہ نے غم رکھا ہے اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی، میرا دل اس پہ خوش ہے جو اللہ کو منظور۔ ایک یہ درجہ ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، گناہ کروں، کیونکہ گناہ کے اندر لذت ہے، بد نگاہی میں اپنی لذت ہے، جھوٹ بولنے کی اپنی لذت ہے، غیبت کرنے کی اپنی لذت ہے، اتنی گناہوں کی بری لذتیں ہیں کہ کھانوں میں بھی اتنی لذت نہیں جتنی گناہوں کی لذتیں ہوتی ہیں۔ زنا کی اپنی لذت ہے اور حرام کھانے کی اپنی لذت ہے، یہ ناجائز لذتیں ہیں، حرام لذتیں ہیں۔ عشق مجازی کی اپنی لذت ہے، حرام لذت ہے۔ ان لذتوں کو قربان کر دینا اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی وجہ سے ان سارے گناہوں سے بچ جانا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں صبر صرف یہی ہے کہ کسی کو کوئی نقصان ہوا یا فوت ہوا، کوئی مصیبت پہنچی تو اس پہ صبر، یہ تو درمیان کا درجہ ہے۔ سب سے بڑا صبر کا درجہ یہ ہے کہ گناہ سامنے ہے، دعوت مل رہی ہے اور انسان کے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قربان کر دے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو دفع کر دے، یہ ہے اعلیٰ درجہ صبر کا۔ پھر اس سے بھی ایک درجہ اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہ رہا نیکی کرنے کو، سردی ہے، اٹھ کر فجر کی نماز مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہ رہا، اٹھ کر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا سردی کی وجہ سے، گرم بستر ہے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور اسی طرح گرمی ہے، دوپہر کو گرمی کی وجہ سے پانی بھی گرم ہے، وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی ہمت کر کے یہ بندہ اطاعت کر جاتا ہے، یہ بھی سب سے بہترین صبر ہے۔ تو چوتھی صفت فرمائی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ اللہ کی خاطر انسان کیا کرے، صبر کرے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا قائم کرنا۔ کتنی صفتیں ہو گئی بھائی؟ پانچ صفتیں کہ نماز کا قائم کرنا۔ اچھا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز کا پڑھنا، فرمایا قائم کرنا۔ قائم کرنے کے بارے میں علماء نے چند باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، اذان کا انتظار کرتے رہنا، اور یہ سنت آج ختم ہو چکی تقریباً، اذان ہو بھی رہی ہوتی ہے، ہماری گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ اذان کا انتظار کرنا، جو ہی اذان کا وقت ہو تو متوجہ ہو جانا، جب اذان شروع ہو جائے پھر تو بیگانہ ہو جانا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، ازواج مطہرات میں گپ شپ چل رہی ہوتی تھی، جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی باتوں میں ہمارے ساتھ مشغول ہو جاتے، یعنی ہماری دل لگی کرتے تھے کہ یہ محسوس نہ کرے کہ شاید بھئی تم دنیاوی باتیں کر رہے ہو تو مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ آپ کے اخلاق۔ اور فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ آخرت کی باتیں شروع کر دیتے۔ تو امی عائشہ فرماتی جب ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے تو دوران گپ شپ کبھی اذان شروع ہو جاتی تو آپ فوراً اٹھ جاتے اور سب سے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ تو میں سامنے آ کے پوچھتی کہ میں سامنے آ جاتی کہ اللہ کے نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے تم کون ہو؟ تو میں کہتی میں عائشہ ہوں۔ عائشہ کون؟ حمیرہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی۔ ابو بکر کون؟ جب ابو بکر کا نام آتا تو میں ہٹ جاتی، میں سمجھ جاتی کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہے، جو کچھ بھی سامنے آ جائے گا اللہ کے نبی اس کو نہیں پہچانیں گے۔ یہ ہے اقام الصلاۃ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے بس نماز کی تیاری میں بندہ شروع ہو جائے، سارے کام پیچھے ہٹ گئے، عورت آٹا گوندھ رہی ہے چھوڑ دے، جھاڑو پھیر رہی ہے چھوڑ دے، اذان کی عظمت کی وجہ سے سو رہی ہے اٹھ گئے، اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لے، بندہ کاروبار کر رہا ہے شٹر ڈاؤن کر دے، بندہ کسی گپ شپ میں لگا ہوا ہے بند کر دے، اذان کو متوجہ کہ اب بیٹھ انتظار نہیں کرے، اٹھ جائے فوراً تیاری میں لگ جائے، اور اذان سنتے ہی کوئی بھی دنیا کا کام ہے، حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا قرآن شریف کی تلاوت بندہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، قرآن شریف کو بند کر دے اور اذان کو سننا، یہ ہے اقام الصلاۃ نمبر 1۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ نمبر 2، اقام الصلاح کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد وضو کرے اور وضو کامل طریقے سے کرے، اور کامل کا مطلب آپ جانتے ہیں سنت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ مثلا پانی ضائع نہ کرے، دائیں طرف سے شروع کرے، ہر عضو کو 3 بار دھوئے، مسلے، سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو کر مسواک کرے کلی کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کر چہرے کو 3 مرتبہ اچھا ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی جس کو چیچی بولتے ہیں اس کو یہاں ناک میں ڈال کر ہلانا بھی سنت۔ نمبر 3 چھینکنا یعنی سنکنا، یہ 3 سنتیں ہیں جو آج میں اکثر دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کو بس ایسے ناک میں پانی ڈالا اور ختم، 2 سنتیں غائب ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے 2 سنتیں ادا نہیں کرتے۔ اور پھر چہرے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا، داڑھی ہے تو خلال کرنا، اور اس کے بعد پھر کونیوں سمیت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کندھوں تک پہنچاتے تھے پانی، کندھوں سے تھوڑا سا نیچے تھا۔ اور کوئی پوچھتا تھا حضرت اتنا پانی آپ ڈال رہے ہیں اوپر؟ تو فرماتے ہاں میں نے کنگن پہننے ہیں، میں نے جنت کے زیور پہننا ہے، چونکہ حضور نے فرمایا ہے جو اعضاء جتنے زیادہ دھوئے جائیں گے جہاں جہاں پانی لگے گا وہاں اللہ سونے کے کنگن ڈال، میں کنگن پہنوں گا، میں سونا چاندی ڈالوں گا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں تو سونا منع ہے، اور ویسے بھی بندے کو خوبصورت چوڑیاں نہیں لگتی، چوڑیاں کنگن تو کس کو خوبصورت لگتی ہیں؟ عورتوں کو۔ تو بھئی گھڑی خوبصورت لگتی کہ نہیں لگتی آپ کو؟ گھڑی کیوں پہنتے ہیں؟ تو اللہ آخرت کا سونا چاندی کے جو کنگن زیور ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں، عورتوں والی چوڑیاں وہ نہیں۔ جس طرح گھڑی کی خوبصورتی ہے، اسی طرح کے اللہ کے ایسے ڈیزائن اس کے دیں گے کہ اس کو بندہ پہنے گا تو بازو اس کے سج جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی چوڑیاں ہوں، وہ اللہ جانتے ہیں کیسے ہوں گے، اور وہ منور ہوں گے اعضاء وضو کرنے والے۔ تو کامل وضو کرنا یعنی سنت کے مطابق وضو کرنا۔ اور نمبر 3 وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرنا اگر وقت ہو، مکروہ وقت کے علاوہ۔ مثلا مکروہ وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے اگر آپ اٹھ گئے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ عمومی طور پر تو 3 بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سن لیجیے مکروہ وقت کون کون سے۔ ایک یہ وقت ہے کہ فجر کی اذان ہو جانے کے بعد سے لے کر اب طلوع تک آپ نفل نہیں پڑھیں، نہ تحیۃ الوضو پڑھیں، کوئی نفل نہیں پڑھیں۔ نمبر 2 جب سورج نکلنے کے قریب ہو گیا ہے، سورج نکل رہا ہے، یہ 10 سے 15 منٹ، احتیاطاً 20 منٹ۔ نمبر 3 عین زوال کا وقت جب شروع ہو رہا ہے، یہ بھی 20 منٹ تقریباً، اس میں کمی نہیں کریں، 15 سے 20 منٹ۔ صبح اجازت ہے 12 سے 15 منٹ، اور دوپہر کے 15 سے 20 منٹ، اور اس کے بعد مغرب سے 15 منٹ پہلے، اور مغرب کی اذان ہو جانے سے لے کر فرض پڑھنے کے دوران ہمارے احناف کیا مکروہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اوقات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمومی طور پر ان سے ہمارا سابقہ پڑھتے میں نے آپ کے سامنے، اور بھی اس کے علاوہ ہیں۔ تو تحیۃ الوضو پڑھنا، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد میں آنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس سے حدیث میں فرمایا کہ 2 رکعت وضو کر کے مسجد سے گھر سے چل کے آنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات فضیلت یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنے والے کو اللہ رب العزت ایک حج یا عمرے کے نفلی عمرے یا حج کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، عورت اپنے وضو کی جگہ سے لے کر اپنے مصلی گاہ جہاں نماز پڑھتی ہے یا جس نے جانماز جہاں بچھائی ہوئی ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ وضو کرنے سے پہلے ایک مخصوص مقام پہ مصلی بچھا دے، پھر وضو کر کے اس تک جتنے قدم اس کے آئیں گے، چاہے وہ وضو خانے سے دور اپنے بیسن سے اپنی ٹوٹی اور وضو خانے سے دور جا کے مصلی بچھائے، تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ قدم اور چھوٹے چھوٹے قدم بھر کے مصلی تک پہنچے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے۔ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر جماعت کے ساتھ اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا، جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سارا مفہوم اقام الصلاح کے اندر ہے، نماز کا قائم کرنا۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ اپنے وقت پہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لی، دیر کر کے سستی کر کے دیر سے آخری وقت میں جلدی جلدی سے پڑھی، نہیں، یہ نہیں۔ اقام الصلاح 5۔ نمبر 6 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، 2 یہ آگے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی یعنی کھلم کھلا بھی اور چھپ کر بھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے
بعض دفعہ کھلم کھلا دینا افضل ہوتا ہے. مثلا ترغیب دینا مقصود ہے، لوگ تیار نہیں ہو رہے تو میں سب کے سامنے دوں گا، مجھے دے کر لوگ شروع ہو جائیں گے، یہ افضل ہے. اسی طرح اجتماعی معاملات میں جب اپیل کی جا رہی ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندہ فرمایا، اپیل فرمائی سب سے، تو سارے صحابہ نے آ کے کھول کھول کے فرمایا کہ میں اتنا لے کر آیا، میں اتنا لے کر آیا. کیوں؟ اس میں ترغیب مقصود ہے. اس موقع پہ بھی عام مسلمانوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ افضل ہے. لیکن اگر ریا کا خطرہ ہو، عجب کا خطرہ ہو، دکھلاوے کا خطرہ ہو، تو پھر چھپا کے دینا افضل ہے. اور بعض مواقعوں میں بعض دفعہ انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس بندے کے دل میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو سکتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اگر انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے دیکھ کر لوگ سخی کہیں، بڑا کہیں، دل میں ذرا سا بھی خیال آ جائے کہ اس وقت نہ ادا کرے، بعد میں چھپ کر ادا کرے، تاکہ وہ جو دل کی کیفیت وہ بدل جائے، تاکہ پورا پورا ثواب ملے. وگرنہ ہوگا یہ کہ پیسہ بھی چلا جائے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، او جی ہم آپ کو چندہ دینے آئے ہیں، ہم آپ کی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے اتنا کیا، یہ ہم ہمیں لے ڈوبتی ہے. اللہ کے لیے کریں. جہاں پہ بھی خرچ کریں، کسی غریب پہ، کسی رشتہ دار پہ، یہ سمجھ کر کہ میں احسان نہیں کر رہا، اگلا لے کے احسان کر رہا. تو انفاق فی سبیل اللہ سب سے افضل کیا ہے؟ سب سے افضل اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا سب سے افضل. دوسرے نمبر پہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا افضل. حدیث میں فرمایا 1 درہم دینار جو جہاد کے لیے مجاہدین کو دیا جائے، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، پھر اس کے بعد اپنے ہمسائیں اور پڑوسیوں میں مستحقین کے اوپر خرچ کرنا، پھر اس کے بعد دور والے جو ہمسائیں ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا. یہ ترتیب ہے. اور قرآن میں بھی ایک ترتیب ہے. قرآن میں بھی یہی ہے کہ ماں باپ کے اوپر، اپنے اعزا کارم کے اوپر، اور عاملین اور مجاہدین کے اوپر، اور عام غربا اور مساکین کے اوپر. تو ایک حدیث میں صحابی نے سوال کیا، تو اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتائی: ماں باپ، بیوی بچے، اعزا قارب، اس کے بعد باقی فقراء اور مساکین. اور آج کے دور میں چونکہ دینی مدارس کا سلسلہ ہے، تو دینی مدارس میں خرچ کرنے پہ 2 قسم کا اجر مل جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی، اور دوسرا اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خرچ کرنے کی برکت سے جتنا بھی دین کی اشاعت ہوگی، کام ہوگا، آخر تک اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب اس کو عطا فرماتے رہیں گے. اتنا بڑا اجر ہے. تو 6 صفتیں ہو گئی. اور 7ویں یدرؤون بالحسنات السیئہ. 7ویں صفت کیا ہے؟ یدرؤون بالحسنات السیئہ، کہ جو برائی کو اچھائی سے ٹالتے ہیں. جیسے ایک جگہ ہم ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کو اچھائی سے ٹالتے ہیں. مثلا ایک بندہ گالی دے کے بات کرتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. ایک جھگڑا کرنا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، قطع طلقی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کو معانقہ کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس سے معذرت کرتا ہے، اور اس کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ادفع باللتی ہی احسن، جس کو اللہ نے یہاں فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ. تو یہ 7 صفتیں ہوں گئی. آپ ہر ایک کو نمبر وائز بیان کریں گے. نمبر 1 بولیں ذرا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا. نمبر 2 رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کو نہ توڑنا. نمبر 3 اپنے رب سے ڈرنا، اور آخرت کے خوف، آخرت کا عذاب اور آخرت کے خوف کا جو ہے نا وہ استحضار رکھنا کہ قیامت آنے والی، حساب کتاب دینا ہوگا مجھے برے ٹھکانے سے، یعنی جہنم اور آخرت کے سخت عذاب سے اور حساب کتاب سے، سوء الحساب، برے حساب کتاب سے سختی سے حساب کتاب لیا جائے، تفتیش ہو، اس سے ڈرنا. اور یہ تب ممکن ہے جب خوف خدا ہوگا. آگے نمبر 4 ہاں اب اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرنا؟ صبر کرنا. کوئی مصیبت آ جائے پھر صبر کے درجے آپ کو بتائے. آگے پھر کیا ہے؟
نماز کا قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ کیا کرنا، قائم کرنا. اور قائم کرنے میں نے صورتیں آپ کو بتا دی. اور سب سے افضل صورت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا کرنا. آگے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر خرچ کرنا، واہ کی خاطر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ ہم کسی کو تھما کے احسان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں، اللہ کی خاطر کریں. جہاں آپ کو اطمینان ہے وہاں اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی رضا. اللہ نے یہ بھی فرمایا میری رضا کے لیے، لوگوں کی رضا کے لیے. ورنہ مال بھی جائے گا، ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں سخی ہوں. جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ سخی کو پوچھا جائے گا تو نے اللہ کے راستے میں مال کیوں خرچ کیا؟ اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے خرچ کیا. فرمایا جائے گا نہیں، آپ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ واہ کریں، سخی تمہیں سخی. وہ تمہیں کہا گیا دنیا میں، تمہاری دنیا میں تعریف ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے شربت لایا گیا، آپ نے پیا، ایک گھونٹ پیا، واپس رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، میں رو رہا ہوں یہ جو مجھے دنیا میں نعمت مل رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ دنیا ہی میں مجھے اپنی فرمانبرداری اور اپنی اطاعت کا انعام دے کر آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو وہ حصہ ہی کاٹ ڈالے. آخر میں درجہ میرا کم، اس لیے میں ڈر رہا رو رہا. بعض اکابر جب کوئی عمل ہوتا تھا وہ تعریف کر دیتے تھے کہ بہت اچھا، یہ بہت اچھے ہیں، وہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ جو تعریف ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ یہیں پہ بدلہ دے رہے ہیں. یہاں سے ڈرتے تھے. اور آج ہم کہیں پہ خرچ کرنا ہوتی ہے تو سیلفی ساتھ بناتے ہیں، تعریفیں ساتھ کرتے ہیں اور ہم ساتھ کرتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ہماری اس وجہ سے تعریف کرے، اس وجہ سے ہماری ہمیں کرسی پیش کرے، ہمیں اونچی جگہ پہ بٹھائے، ہمارے ساتھ معانقہ کرے. جب ہم چاہیں ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کریں وہ راضی ہو، کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک عالم دین کے سامنے ایک صاحب کہہ رہے تھے لو جی یہ ہمارا کام نہیں کریں گے، آخر ہم ان کو چندہ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم ان کی خاطر چندہ دیتے ہو، خدا کے لیے تم چندہ دو، خدا کے لیے تم یہ عمل کرو، خدا تم سے راضی ہوگا. ایک صحابی انہوں نے ایک کافروں کے ایک بہت بڑے سردار کو مارا اور مار کے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بہادری میں نے دکھائی ہے، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے میں سائڈ پہ ہو گئے. مارکا ختم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا اس فلاں سردار کو کس نے مارا ہے؟ کوئی نہیں بولنے والا. کھپ گئے، بار 3 دن تک اعلان ہوتا رہا، بتائیں کہ کس نے مارا اس کو. آخر انہوں نے اعلان کیا میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں، شاباش دینا چاہتا ہوں، دعا دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی نمودار ہوا، نقاب لگایا ہوا ہے، لمبی چادر اوڑھی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے اور حضرت عمر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اشارہ کیا کہ میں آدمی ہوں. آپ نے فرمایا بولے تم کون ہو، تمہیں پہچان سکوں؟ نہیں بولے. آپ نے پھر فرمایا اپنا تعارف کرواؤ، وہ نہیں بولے. پھر فرمایا تعارف کرواؤ، میں شاباش دینا چاہتا ہوں، دعا دینا چاہتا ہوں، تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. فرمانے لگے کہ جس کی خاطر میں نے کیے ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے ماں باپ کا نام بھی جانتا ہے. یہ کہہ کے واپس چلے. یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کی خاطر کی کام کر جانا. ادھر ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ کیا، فلاں پہ ہم نے کیا، وہ ہمیں لے ڈوبتی ہے، اللہ کے ہاں میں مردود کر دیتی ہے، ہمارا لگایا سب ضائع ہو جاتا ہے. اس بیماری سے نکلنے کی کوشش کریں، خرچ کریں، لگائیں، تھوڑا ہو. حدیث میں آتے ہیں ایک ٹکڑے کھجور کے ٹکڑے کی بھی قدر آپ لگائیں گے، اللہ اس ٹکڑے کی برکت سے بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے. لو بشک کی تمر کے الفاظ ہیں. ایک کھجور کا ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی معمولی سا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، صدقہ دو گے، اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے. اور حدیث میں اپنے صدقے کے سائے کے نیچے جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس صدقے کا بادل بنا دیں گے. اپنے صدقے کے سائے کے نیچے یہ عرش کے سامنے کھڑا ہوگا، دنیا میں صدقہ دینے والا. اور اگلا کیا ہے؟ برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنا. جب برے جواب کو برداشت کر کے اچھا جواب دینا. اب ذرا سنیے اللہ فیصلہ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، ذرا آیات کو دوبارہ سنیے گا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. نمبر 1 الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. دوسرا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. آگے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم
آگے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً آگے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ اب اللہ کا فیصلہ سنیے، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم، ان 7 صفات کے حامل لوگوں کے لیے اللہ اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ کریم پروردگار۔ میں نے یہ آج سبق پڑھایا ہے بچوں کو، تفسیر کا سبق تھا، مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں سارا دن ان آیات کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ اللہ سے لو لگائی رکھی کہ یا اللہ کیا انداز ہے آپ کا سمجھانے کا، اور میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو یہ اللہ کا پیغام سنا کے رہوں گا۔ دوبارہ پھر ان آیات کو سنیے کہ اللہ کیا ہم سے گفتگو کر، کبھی اس نظریے سے بھی آپ قرآن پڑھا کریں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها۔ اگلا بھی سنیے، اللہ اگلا بھی فیصلہ سنا رہے ہیں، ایک پہ بس نہیں کی، عقبی الدار تو ہے ہی ہے، آگے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ ایسے باغات ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ باغات، خوبصورت باغات، جنتیں، جنات۔ پھر یہاں تک بس نہیں فرمائی، پھر آگے فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں جو لائق ہوں گے وہ بھی ان میں داخل ہوں گے۔ ان 7 صفات کے حامل بندے کی اولاد بھی، اس کے ماں باپ بھی، اس کا فیملی پورا کنبہ، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کو بھی جنت داخل کر دے گی، لیکن ایک شرط ہے، اللہ نے ایک شرط لگا اہلوں۔ کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ پیر دا پتر پیر ہے تو بخشا بخشایا چاہے جو کچھ مرضی کرتا رہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ سید کا بیٹا اگر سید ہے، سید گھرانے میں پیدا جب شراب پیتا رہے، نہیں، اللہ نے فرمایا اہل۔ جیسے نوح علیہ السلام سے جو ہے خطا ہوئی، جب سیلاب میں ان کا بیٹا ڈوب گیا تو فرمایا اللہ وہ تو میرے اہل میں سے تھا، اللہ نے فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ نافرمان تھا، نافرمان تھا، نافرمانی نہیں ہو۔ پھر چھوٹے موٹے عذر اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک ولی سے جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ 7 نسلوں تک جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ نسل در نسل اللہ اس اولاد کو، اس ایک بندے کے ایمان کے درجے کی برکت سے 7 نسلوں تک اللہ اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ وہ ایسے کریم پروردگار ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارا فیملی پورا کنبہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے، یہ 7 صفات پیدا کر لیں بس۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے خود اپنے قرآن میں وعدہ فرمایا فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور آگے اللہ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها۔ اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، آخر میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اللہ صرف داخل نہیں فرمائیں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ پروٹوکول بھی ہوگا، عزت ہوگی۔ آگے ذرا سنیے، آیت کا ترجمہ سنیے کہ ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے، وہ خود بھی جنت میں داخل ہوں گے، فرشتے بھی ان پہ داخل ہوں گے۔ اور فرشتے بھلا کیا ایک کو پروٹوکول مل رہا ہوگا، بڑے بڑے جتھے ہوں گے، جماعتیں ہوں گی، ان کو پروٹوکول میں جنت میں لے کر جائیں گی۔ جیسے کوئی بڑا آ جائے نا تو لوگ دائیں بائیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے پروٹوکول سے لے کر جاتے ہیں وہاں تک، منزل مقصود تک، تو اللہ پروٹوکول میں۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے شاباش تم لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، شاباش تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس شاباش کو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ذرا سنیے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے داخل ہوں گے جو کہیں گے لوگوں کو کہ تم نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے تم پر سلام ہو، یعنی شاباش ہو، تم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ صرف شاباش ہی نہیں، سو اس جہاں میں اچھا انجام ہے، یعنی جو تم نے گناہ چھوڑے تھے، فرمانبرداری کی تھی، ان صفات کے حامل بنے تھے، کوشش کر کے اپنا کو پاک صاف کیا تھا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں بچھا دیا تھا اور اپنا سر اللہ کے سامنے تسلیم خم کر لیا تھا، تو اب یہ تمہارا ٹھکانہ بہت اچھا ہے، ہماری طرف سے بھی سلام ہو۔
پھر ان کے آخر میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخر میں اللہ رب العزت نے کافروں کا اور بروں کا انجام بیان فرمایا، اس کے برعکس ذرا ان کو بھی سنیے، فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو خدا نہیں مانتے، اللہ کو خالق مالک نہیں مانتے، اس سے شرک کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، یعنی قطع دلگی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ کا عہد بھی پورا نہیں کرتے، رشتہ ناتوں کو بھی توڑتے ہیں، تعلقات خراب کر دیتے ہیں، مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد بھی مچاتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جو بندہ جھگڑالو ہوگا وہ فسادی بھی ہوگا۔ حدیث میں فرمایا سب سے ناپسندیدہ بندہ، سب سے مبغوض ترین بندہ وہ ہے جو اللہ رب العزت اس سے نفرت فرماتے ہیں، وہ ہر بندے سے جھگڑا کرنے والا، اس سے جھگڑا، اس سے بھی جھگڑا، اس سے بھی پنگا، اس سے بھی بغض، اس سے بھی فساد، وہ سارے خاندان کے لیے، ساری بستی کے لیے، سارے شہر کے لیے لوگوں کے امن کے خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر لعنت بھی ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کا برا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھولتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی کشادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور لوگ دنیاوی زندگی پر اترا رہے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی، دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک ذرا سا کام آنے والی چیز ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، متاع بولتے ہیں مختصر زمانے کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز۔ تو یہ اپنی دنیاوی زندگی پہ خوش ہیں کہ ہمیں بڑا مال ملا، بڑا عہدہ ملا، بڑا منصب ملا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر امیر بن گئے تھے، بینک بیلنس اکٹھے کر لیے تھے، اور بڑی بڑی پراپرٹیاں انہوں نے کما لی تھی، بڑے عہدے حاصل، رشوتیں دے کر بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے تھے، دنیا کے اندر بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، لیکن فرمایا یہ تو مختصر سا زمانہ ہے، فائدہ اٹھا لیں، لیکن آخرت کا آنا بڑا برا، ان کے ساتھ بڑی بری ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پہ اترا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو آج کے مجلس میں دو سبق ہمیں ملے ہیں، مومنین کے اندر 7 صفات ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائیں گے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، فساد کرے گا اور رشتہ ناتوں کو توڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھی ڈالیں گے۔ اس کا مصداق وہ کافر لوگ ہیں جو آج فلسطین میں فساد مچا رکھا ہے، جنہوں نے آج انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی لوٹا اور افغانستان کو بھی لوٹا، اور اس کے بعد انہوں نے بوسنیا کو بھی لوٹا، اور چین کے اندر مسلمانوں کو پریشان و تنگ کیا گیا، نہ جانے کہاں کہاں پر یہود و نصارہ نے فتنے فسادات برپا کیے۔ یہ ان کے حق میں آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت بھی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو برا انجام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، ہم یہ کوشش کریں کہ فتنہ فساد ہماری وجہ سے نہ ہو۔ ہم گناہ ہو جاتا ہے، گناہ گار ہم ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لیں، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان 7 صفات کا ہمیں حامل بنا دے، یہ 7 چیزیں اللہ ہمیں عطا فرما دے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں فرمایا ہے فنعم عقبۃ دار، ہم اس کے مصداق بن جائیں۔ ہم لالچی لوگ ہیں، کسی لالچ میں ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، آج ہم اللہ سے یہی مانگیں کہ اللہ بس ہمیں ایسی صفات دے دیجئے جو آپ کو پسند ہیں، جو آپ کے بندوں کی صفات ہیں، اور پھر ان صفات سے آپ اتنا خوش ہو جائیے کہ بلا حساب ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔